بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی دو جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کی تفسیر کا خلاصہ کریں گے انشاءاللہ۔ ان میں ایک صورت ہے سورہ اخلاص اور دوسری صورت ہے سورہ لہب۔ اس کا ایک دوسرا نام ہے مسد، شاید پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ دونوں چونکہ چھوٹی چھوٹی ہے اس لیے دونوں کو آج ہم ایک ساتھ کر لیں گے۔ اس کے ترجمے پر ہم بعد میں جائیں گے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ اس سورت کا یعنی سورہ اخلاص کا شان نزول کیا ہے۔ شان نزول میں نے پہلے ہی بتلایا تھا، کہتے ہیں کہ وہ سورت یا وہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، جس وجہ سے وہ نازل ہوئی ہے اس پورے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ شان نزول۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ جب کبھی کہا جائے کہ اس سورت کا یا اس آیت کا شان نزول یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سورت یا یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی، اس واقعے کے تحت جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ تو یہ سورت یعنی سورہ اخلاص کب نازل ہوئی ہے، اس سلسلے میں کئی روایتیں احادیث کی کتابوں میں ذکر کی گئی۔ چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں مستدرک حاکم اور ترمذی کے حوالے سے ایک روایت یہ نقل کی کہ ایک مرتبہ مکے کے چند مشرکین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد انسب لنا ربک، آپ ہمارے سامنے اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، یعنی یہ بتلائیے کہ جس رب پر تم ایمان لانے کی ہمیں دعوت دیتے ہیں وہ کون ہے، اس کا سلسلہ نسب کیا ہے۔ چنانچہ ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اللہ نے بتلا دیا کہ میں کون ہوں۔ دوسری بات، ایک روایت یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ مدینے کے یہودی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے سیم یہی سوال کیا کہ محمد آپ یہ بتلائیں کہ آپ کا رب جس پر تم ہمیں ایمان لانے کی دعوت دیتے ہو وہ کون ہے، آپ اس کا سلسلہ نسب بیان کیجیے، اس کا انٹروڈکشن کرا دیجیے۔ تو ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اب دیکھیے گا دو روایتیں الگ الگ ہیں۔ ایک میں جو پہلے ذکر کی میں نے کیا ہے کہ مکے کے مشرکین آئے تو یہ سورت کیا ہو جائے گی؟ مکی۔ اور دوسرے واقعے کو دیکھیں تو یہ سورت کیا ہو جائے گی؟ مدنی۔ اسی لیے اس سورت کے اندر اس کے مکی اور مدنی ہونے میں صحابہ کے درمیان اور تابعین کے درمیان اور مفسرین کے درمیان اختلاف یعنی دو رائے۔ چنانچہ حسن بصری اور امام عطا اور اکرمہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، یعنی جو پہلا واقعہ ہے اس کے تحت اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس سلسلے میں دونوں طرح کی رائے نقل کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ مکی اور مدنی ہونے کی بات ہے، لیکن یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ سورت نازل کب ہوئی۔ بعض روایتوں میں اس طریقے کی بات بھی وارد ہوئی ہے کہ انہوں نے مذاق کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے نعوذ باللہ یہ کہا کہ محمد یہ بتلائیے کہ تمہارا رب سونے کا ہے یا چاندی کا یا کسی اور چیز کا، نعوذ باللہ۔ اس طریقے کی باتیں انہوں نے کہی تو ان کے اس سوال کے جواب میں کہ اپنے رب کا تعارف کرائیے اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ یہ تو ہوا اس سورت کا شان نزول۔ یاد رکھیں گے نا کیا ہوا اس سورت کا؟ یہ شان نزول۔ اس سورت کے کچھ فضائل بھی ہیں، یعنی اس سورت کے کیا فائدے ہیں، اس سورت کے پڑھنے کی کیا خوبیاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف احادیث کے اندر ان کو بیان فرمایا۔ ترجمے سے پہلے ہم ان کو بھی کر لیتے ہیں۔ مسند احمد، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے ایک کتاب ہے مسند
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ذکر کی گئی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں سورہ اخلاص سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی اس سورت سے محبت کرنے نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اس سورت کی فضیلت ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ بھائی سب لوگ مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ آپ نے کہا کہ میں تم لوگوں کو تہائی قرآن سناؤں گا، یعنی قرآن کے 3 حصوں کا ایک حصہ۔ جب صحابہ جمع ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ ثلث القرآن ہے، قرآن کا 1/3 ہے۔ یہ روایت مسلم شریف کے اندر ہے۔ چنانچہ اس روایت کی روشنی میں محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 پاروں کا ثواب عطا کرتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ لے تو 30 پاروں کا، یعنی پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا ہم چھوڑ دیں تو بس اسی کو پڑھتے ہیں نا، فضیلت ہے۔ جیسے اکابر نے لکھا ہے کہ آپ کا کوئی انتقال کر گیا، کوئی ملنے والا، رشتہ دار، گھر والا، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، قبرستان گئے، آپ 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچا دیجیے، تو انشاءاللہ پورے 30 پاروں کا اس کو ثواب پہنچائے گا۔ تو کم وقت میں یہ فضیلت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک فضیلت وہ ہے جو کل میں نے بتائی، یاد ہے آپ کو؟ عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے کہ آپ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا تھا، لمبی روایت ہے اس کا خلاصہ میں کر رہا ہوں، کہ آپ جب صبح کیا کریں اور جب شام کیا کریں تو قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کو 3 مرات 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اور کیا فرمایا تھا حضور نے؟ تکفیک من کل شیء، یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھنے سے آپ کے لیے ہر چیز کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ یعنی اگر ہم صبح کو ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو مغرب تک یعنی شام تک، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے، مصیبت سے، پریشانی سے ہماری انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس پر ہم عمل بھی شروع کر دیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتلائیں۔ تو اس صورت کی یہ فضیلتیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا، میں نے پہلے لکھ دیا تھا۔ قل کا مطلب تو کل بھی آ گیا تھا، کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ آپ کہہ دیجیے۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور آگے ہے اللہ، اللہ کا مطلب تو آپ جانتے ہیں۔ تو پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ احد تک آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے جو کہ ایک ہے۔ احد کے معنی آتے ہیں ایک، اکیلا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ آ چکا بار بار۔ الصمد کے معنی آتے ہیں بے نیاز۔ بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو کسی بھی کام میں کسی کی بالکل ضرورت نہ ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی بھی بندے کا بالکل بھی محتاج نہیں ہے۔ ہم سب ہر کام میں اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہوا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یلد کا مطلب جنا، واو کا مطلب اور، لم کا مطلب نہیں، یولد کا مطلب جنا گیا۔ تو پورے کا ترجمہ ہوگا لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ ولم یولد، اور
نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو پورے کا مطلب یہ ہوگا لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. دراصل یہی ہم اس بات کو سمجھے، قرآن کی ایک آیت ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. کرسچن کے موقع پر، یہ کرسمس ڈے کے موقع پر میں تقریر میں اس پر باضابطہ پورا جمعہ کا بیان کیا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عزیر اللہ کے ایک نبی تھے، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے. اور کرسچن لوگ نصارہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ نے بتلا دیا لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. آگے واو کا ترجمہ اور لم کا مطلب نہیں، یکن کا مطلب ہے، لہو کا مطلب ان کا، کفون کے معنی برابر، اور احد کا مطلب کوئی. ترجمہ پورے کا ہو جائے گا اور نہیں ہے ان کا کوئی بھی برابر. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے برابر کسی بھی چیز میں دنیا کی کسی بھی مخلوق کا کوئی انسان یا کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. تو پورے کا ایک مرتبہ اور ہم ترجمہ کر لیں. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے جو کہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، ادھر آ جاؤ سب، کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی اولاد ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے. تو اس سورت کی فضیلتیں بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ کیا کیا اس کی فضیلتیں ہیں، اور اس سورت کا شان نزول بھی آ گیا. شان نزول کیا ہے اس کا، یعنی کب نازل ہوئی؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ اپنے رب کا آپ تعارف کرائیے، انٹروڈکشن کرائیے. اور فضیلت بہت ساری ہیں، سب سے اہم فضیلت وہ ہے جو آخر میں نے بتلائی. کیا کہ اگر کوئی مسلمان فجر کے بعد یعنی صبح کے وقت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے، مصیبت سے، جادو اور جنات سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی ان تمام چیزوں سے حفاظت. تو یہ پورا خلاصہ ہو گیا. یعنی یہ سورت کب نازل ہوئی، اس کی فضیلتیں کیا کیا ہے، اور اس کا یہ ترجمہ ہے. صابر بھائی ادھر آ جاؤ، ارے آ جاؤ ادھر آ جاؤ. صابر بھائی ہمارے یہی ہیں جن کے گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہیں. آئیے ادھر آ جائیں. یہ جنت کا معنی ہے. السلام علیکم. آئیے اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے. یہ دوسری صورت ہے نا، سورہ اللہ. میں نے بتایا اس کا ایک نام ہے مسد، شاید پہلی بار ہی آپ سن رہے ہوں گے. دونوں اس کے نام ہیں، ہمیں ایک ہی یاد ہے لہب، اور ایک نام ہے اس کا مسد. آپ پہلے اس کا ترجمہ ہی دیکھ لیں، پھر ہم اس کا شان نزول کریں گے انشاءاللہ. بلکہ پہلے شان نزول سمجھیں تو اس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ سورت کب نازل ہوئی، یعنی اس واقعے کے تحت اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا. اس سلسلے میں بخاری اور مسلم ان دونوں کتابوں میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ شعراء کی آیت نمبر 214 میں یہ ارشاد فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، یعنی ان کو بتلاؤ کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو آخرت میں آگ میں جلنا پڑے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کے سب لوگوں کو ایک صفا نامی پہاڑی پر جمع کیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اس کے اوپر کے حصے پر چڑھے، اور آپ نے ان سب لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک بات بتلاؤ، اگر میں تم سے یوں کہوں
کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کا لشکر ہے جو بہت جلد تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو میری بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تو انہوں نے فوراً یہ بات کہی کہ ما وجدنا کا الا صادق، کہ محمد ہم نے تو آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں، آپ کی بات کو ہم مانیں گے۔ پھر اس لیے بھی مانیں گے کہ پہاڑی کے پیچھے کیا ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ہمیں نہیں دکھائی دے رہا، کیونکہ آپ اونچائی پر ہیں۔ چنانچہ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری بات مانیں گے تو آپ نے فوراً ان کو ایمان کی دعوت دی اور فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ بھائی لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے آپ کے جو چچا تھے ان کا نام تھا عبد العزیٰ، کیا نام بتلا ہے؟ عبد العزیٰ، ان کو کہتے ابو لہب تھے۔ ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ لہب کے معنی آتے ہیں آگ کا انگارہ، ان کے چہرے پر سرخی بہت تھی، تو اس سرخی کی وجہ سے لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کیا تھا؟ ابو لہب، انگارے والا، یعنی سرخی بہت تھی۔ نام ان کا اوریجنل کیا تھا؟ عبد العزیٰ۔ میں چاہتا ہوں یہ موٹی موٹی بات آپ یاد کر کے جائیں، فارمیٹی پوری نام عبد العزیٰ۔ اللہ کے نبی کے کون تھے؟ چچا۔ جیسے حضور نے ان کو ایمان کی دعوت دی، اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا کر فوراً کہنے لگے تبّل لک لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ، کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو برباد ہو جائے، یعنی بددعا دی۔ اور یہ کہا کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں بلایا، اس کام کے لیے ہمیں یہاں تم نے اکٹھا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں، یا یوں کہو کہ اس کے جواب میں، اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پوری دنیا کے اندر تمام لوگ جانتے ہیں، چاہے وہ مانتا ہو یا نہ جانتے سب ہیں، لیکن ابو لہب کو کتنے لوگ جانتے؟ نام شاید آپ کو بھی آج ہی پتہ چلا ہوگا، اوریجنل نام کیا تھا۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے، یعنی یہ پورا واقعہ ہے جس کے تحت اللہ نے اس سورت کو کیا کیا تھا؟ نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی ابو لہب اور ان کی بیوی ہے، یہ دونوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بڑے سخت مخالف، بڑے سخت دشمن، اور اتنے دشمن کہ تاریخ کی کتابوں میں ان کی دشمنی کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ سب سے زیادہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والے لوگ تھے، ان میں ایک نام آپ کے چچا عبد العزیٰ کا بھی آتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کی جو وائف ہے وہ بھی اس کام میں پورا بھرپور حصہ لیتی، جگہ جگہ بیٹھ کر ایمان کی برائیاں، اسلام کو برا بھلا کہنا، اللہ کے نبی کی مخالفت۔ چنانچہ ان دونوں کے بارے میں قرآن نے اس صورت میں کیا بتایا، اللہ اس کو نازل فرمایا۔ ترجمہ دیکھیں آپ، تبت کا مطلب ہلاک ہو جائے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ الگ الگ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یاد رکھیں۔ تو تبت کا مطلب کیا ہوا؟ ہلاک ہو جائیں۔ یدا کا مطلب دونوں ہاتھ، دراصل یہ یدن ایک ہاتھ کو بولتے ہیں اور یدا دو ہاتھ، یہ یدانی کا گر گیا یا گرامر کا بات۔ اور ابو لہب تو نامی ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا پورے کا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، یعنی اس نے تو حضور کو کہا تھا کہ محمد تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ تو اللہ نے خود اس کے بارے میں کہہ دیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ ہاتھ ہلاک ہونے کا مطلب اللہ اس کے پورے کے بارے میں ایسا بولتے ہیں، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ واو کا مطلب کیا ہے؟ وَتَبَّ، تبا کا مطلب وہ ہلاک، اوپر بھی ہے تبت اور یہاں ہے تبا، وہاں تا کا اضافہ ہے اس لیے کہ یدا دونوں ہاتھوں کا تذکرہ ہے۔ گرامر کی باتیں میں اس میں الجھانا نہیں چاہتا آپ لوگوں کو، تو پورے کا ترجمہ ہوگا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے اور وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ ماں کا مطلب نہیں، اغنا کام آیا، انہو اس کے، مالہو اس کا، کیا ترجمہ ہوگا؟
ما اغنا عنہ مال، اس کا مال اس کے کام نہیں آئے، یعنی جب وہ ہلاک اور برباد ہونے لگا تو اس کے مال نے اس کو نہیں بچایا۔ اور یہ ہم سب جانتے بھی ہیں کہ ایک آدمی دنیا کے اندر کتنا ہی مال جمع کر لے، جب وہ جانے لگے گا تو اس کے ساتھ مال اس کو مرنے سے نہیں بچا سکتا، اللہ کی پکڑ سے کسی کا مال اس کو نہیں بچا سکتا۔ یہی پیغام ہے۔ واو کا ترجمہ ماں کا مطلب یہاں جو، اب آپ سمجھیں گے وہاں ماں کا مطلب نہیں، یہاں ماں کا ترجمہ جو، یہ دراصل عربی کے کچھ قواعد ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسب کا ترجمہ اس نے کمایا، تو وما کسب کا مطلب جو اس نے کمایا، یعنی نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور جو اس نے کمایا نہ وہ اس کے کام آیا، کچھ دنیا کی چیزیں اس کے کام نہیں آئی۔ سیصلا، یہاں دو لفظ ہیں، سین الگ ہے، یصلا الگ۔ سین کا مطلب ہوتا ہے جلد ہی یا اب، ہے نا، تو اب وہ داخل ہوگا، اب وہ نارن کا مطلب آگ، نار بولتے ہیں عربی زبان میں آگ، باہر جو لوگ آگ وغیرہ جلا کے رکھتے ہیں تو یاد رکھیں گے عربی میں کیا بولتے ہیں، نار بولتے ہیں۔ بہت سارے الفاظ عربی کو انشاءاللہ یاد ہو رہے ہیں۔ سیصلا نارن، اب وہ داخل ہوگا آگ میں۔ ذات لہب، دیکھو یہاں دو لفظ ہیں، ذات کے معنی والا اور لہب کے معنی بھی بتائے تھے میں نے، آگ کا انگارہ، لپٹ یا آگ کا جو انگارہ ہے اس کو عربی میں لہب بولتے ہیں۔ تو ذات لہب کا مطلب ہو جائے گا وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو لپٹ والی ہے، اور مراد اس سے دوزخ کی آگ، بڑی خطرناک ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آگ کو تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو تو وہ جہنم کے 70 حصوں میں کا ایک حصہ، وہ کتنی خطرناک ہوگی، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ وامرأتہ، واو کا ترجمہ اور، امرأتہ اس کی بیوی، امرأتن کے معنی وائف بیوی، اور ہو کا مطلب اس کی، ترجمہ ہوگا اور اس کی بیوی، یعنی وہ بھی لپٹوں والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی۔ بیوی کون تھی اس کی، اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں کچھ باتیں بتلاتے ہیں۔ حمالۃ الحطب، حمالہ کے معنی آتے ہیں دھونے والی۔ اسٹیشنوں پر آپ جاتے ہیں کلی، تو جو کلی ہوتے ہیں نا کلی، ان کو عربی میں حمال بولتے ہیں، یاد رکھیں گے حمال، اور آخر میں تا لگا دو تو وہ لیڈیز جو کلی والا کام ہے، یعنی لیڈیز کلی۔ تو حمالہ کا مطلب دھونے والی، اٹھا کر لانے والی، اور الحطب کا مطلب لکڑی، جو لکڑیوں کو اٹھا کر لاتی تھی۔ لکڑیوں کو اٹھا کر لانے کا ذکر اس لیے کیا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ لیڈیز یعنی ابو لہب کی وائف جنگل جا کر کے لکڑیاں اٹھا کر کے لاتی تھی اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے راستے میں ڈال دیا کرتی، پریشان کرتی۔ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ وہ جنگل سے بہت زیادہ لکڑیاں اٹھا کر کے لائی اور وہ راستے میں ٹھوکر وغیرہ لگی اور گری، اور اسی گرنے میں اس کا کیا ہو گیا، انتقال۔ یہ بھی ایک روایت کا مطلب۔ تو حمالۃ الحطب کا مطلب کیا ہوا، جو لکڑیاں اٹھاتی۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے جو بعض حدیثوں میں بیان کیا گیا، جو چغلیاں کرتی پھرتی تھی، اور یہ کنایا اس طرف ہے کیونکہ جو آدمی دوسروں کی چغلیاں کرتا ہے تو اسے بھی کافی کام رہتا ہے یہاں کی سنگی، تو اور جب تک وہ دوسرے تک جا کے نہ پہنچا دے تو کھانا وانا معلوم نہیں ہوتا، اسے بھی ایک کام رہتا ہے۔ تو یہ عورت چونکہ چغلیاں کرتی تھی اس لیے اس عورت کے بارے میں لفظ حمالہ آیا۔ چغلیوں کے بارے میں اتنی سی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قتات، لا يدخل الجنۃ لمام، کہ جو آدمی دوسروں کی چغلیاں کرتا پھرتا ہے وہ آدمی دوزخ میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ فی جیدھا، فی کے معنی میں، اور جیدن کے معنی آتے ہیں گردن، ہا کا مطلب اس کی، تو فی جیدھا اس کی گردن میں، حبلن کے معنی آتے ہیں رسی، یاد رکھیں گے یہ رسی یوز کرتے ہیں، اور من مسد کا مطلب بٹی ہوئی،
پورے کا ترجمہ ہوگا اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی. مفسرین نے لکھا کہ جب اس کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا تو زنجیریں، رسی کی طرح جو زنجیریں ہوتی ہیں جس میں موٹی موٹی چیزوں کو ہم جکڑ کر باندھ دیتے ہیں، تو وہ اس کی گردن میں ڈالی جائے. تو یہ اس کو سزا ملے گی اس بات کی کہ دنیا کے اندر اس نے اسلام کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور ایمان والوں کی مخالفت کی تھی، چغلیاں کرتی تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی. ایک دفعہ اور ہم اس کا ترجمہ ریپیٹ کر لیں ذرا توجہ کے ساتھ. جلدی تبت یدا، دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، ابی لہب، ابو لہب کے، وتبا، اور وہ ہلاک ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، وما کسب، اور اس نے جو کمایا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا، سیصلی نارا، اب وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں، ذات لہب، جو لپٹوں والی ہے، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کو اٹھا کر لاتی تھی یا جو چغلیاں کرتی تھی. دونوں باتیں یاد رکھنی ہیں. فی جیدہا، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی. یہ سزا اس کو کب ملے گی؟ جہنم میں مرنے کے بعد. یہ دونوں صورتیں ہوئی. ان دونوں صورتوں کا یہ ترجمہ، تفسیر، شان نزول. شان نزول کا مطلب سمجھ میں آیا نا؟ جب وہ کس وجہ سے نازل ہوئی، وہ کیوں نازل ہوئی؟ وہ حسن نسب کے بارے میں پوچھتے تھے ان سے. جی ہاں. اور یہ کیوں نازل ہوئی؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت دی تو اس نے کیا کہا کہ کیا آپ نے اسلام کے لیے ہمیں جانا؟ اس کے جواب میں اللہ نے اس کو نازل فرمایا. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، ہم ذہنوں میں رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. اور جب نماز میں ان دونوں صورتوں کو پڑھیں تو یہ ساری باتیں جو ترجمے والی، تفسیر والی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے پھر ہم نمازیں پڑھیں. انشاءاللہ دماغ میں ادھر ادھر کی باتیں ہمارے نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور اسے دوسروں تک اخلاص کے ساتھ پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.